پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان سپر لیگ کی دو ٹیمیں 3 ارب 60 لاکھ روپے سالانہ پر فروخت کیے جانے کے بعد عوامی حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اتنی بھاری سالانہ رقم ادا کرنے والے سرمایہ کار آخر یہ پیسہ پورا کیسے کریں گے؟ اس سوال کا سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ 10 برسوں سے پی ایس ایل کی موجودہ 6 فرنچائز نہ صرف اپنی فیس پوری کرتی آ رہی ہیں بلکہ منافع بھی کما رہی ہیں، بالکل اسی ماڈل کے تحت دو نئی ٹیمیں بھی اپنی سرمایہ کاری واپس نکالا کریں گی۔ یاد رہے کہ پاکستان سپر لیگ کسی نجی کمپنی کی ملکیت نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ملکیت ہے۔ لیگ کا برانڈ، میڈیا رائٹس، مرکزی اسپانسرشپس اور کمرشل رائٹس پی سی بی کے پاس ہیں۔ اس نظام کے تحت پی سی بی ہر سال سپر لیگ کے مقابلے سے حاصل ہونے والی آمدن میں سے صرف 5% اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ باقی 95% رقم پی ایس ایل کی فرنچائز ٹیموں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہی ریونیو شیئرنگ ماڈل فرنچائز کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ حال ہی میں پی ایس ایل کی تاریخ میں فرنچائز نیلامی کے دوران تب ایک نیا مالی ریکارڈ قائم ہوا جب حیدرآباد اور سیالکوٹ نامی دو نئی ٹیمیں پرانی 5 ٹیموں کی ٹوٹل سالانہ فیس سے بھی زیادہ قیمت پر فروخت ہوئیں۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی دو نئی فرنچائز مجموعی طور پر 3 ارب 60 کروڑ روپے کے عوض فروخت ہوئیں، جو کہ کسی بھی نیلامی میں حاصل ہونے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ اس ریکارڈ نیلامی نے پی ایس ایل کی مجموعی مالی اہمیت میں بھی نمایاں اضافہ کرتے ہوئے سپر لیگ کی کمرشل ویلیو کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔ عدد و شمار کے مطابق حیدرآباد کی ٹیم اگلے 10 برس تک سالانہ 175 کروڑ روپے جبکہ سیالکوٹ کی ٹیم 185 کروڑ روپے سالانہ فیس ادا کرے گی۔ یوں دونوں نئی فرنچائز کی مجموعی سالانہ فیس 360 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں لاہور قلندر، کراچی کنگز، اسلام آباد یونائیٹڈ، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کی مجموعی سالانہ فیس 264 کروڑ روپے ہے۔ اس طرح صرف دو نئی ٹیموں کی فیس باقی 5 ٹیموں سے 34% زیادہ ہے، جو پی ایس ایل کی بڑھتی ہوئی قدر اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ پی ایس ایل کے 10 سال مکمل ہونے کے بعد فرنچائز معاہدوں کے تحت موجودہ ٹیموں کی نئی ویلیویشن بھی سامنے آ چکی ہے، جس کے مطابق پرانی فرنچائز کو اپنی سالانہ فیس میں نئی مارکیٹ ویلیو کے 25% اضافے کے ساتھ ادائیگی کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ نئی ترتیب کے تحت لاہور قلندر کی سالانہ فرنچائز فیس 67 کروڑ روپے، کراچی کنگز کی 63 کروڑ 87 لاکھ روپے، پشاور زلمی کی 48 کروڑ 75 لاکھ روپے، اسلام آباد کی 47 کروڑ روپے اور کوئٹہ گلیڈیٹر کی 35 کروڑ 95 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس فہرست میں لاہور قلندر مالی اعتبار سے سب سے مہنگی جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹر کم ترین ویلیو رکھنے والی فرنچائز قرار پائی ہے۔ اس لیے ملتان سلطان کے مالک علی سلطان نے 10 سال مکمل ہونے پر اپنی ٹیم دوبارہ خریدنے کی بجائے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ علی ترین 10 سال بعد ہونے والی نئی نیلامی میں ٹیم کو سستا خریدنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک برس پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلانا شروع کر دی تھی۔ تاہم موصوف اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو پائے اور آخری لمحے بولی سے فرار ہو گئے۔ اس پیش رفت کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ نئی ٹیمیں پرانی ٹیموں کے مقابلے میں اتنی مہنگی کیوں ہیں اور ماضی میں فرنچائز اتنے کم داموں کیوں فروخت کی گئی۔ ان سوالات کا جواب پی ایس ایل کی تاریخ اور اس کے بزنس ماڈل کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ سال 2016 میں جب پی ایس ایل کا آغاز ہوا تو 5 ٹیمیں لیگ کا حصہ تھیں، جبکہ 2018 میں ملتان سلطان نامی ٹیم شامل کی گئی۔ لاہور قلندر $2.3 ملین، کراچی کنگز $2.2 ملین، پشاور زلمی $1.7 ملین، اسلام آباد یونائیٹڈ $1.7 ملین، کوئٹہ گلیڈیٹر $1.7 ملین اور ملتان سلطان $6.3 ملین میں فروخت ہوئی تھی۔ یہ رقم دراصل سالانہ فرنچائز فیس کی تھی، جو ٹیموں کو ہر سال ہی پی سی بی کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ یعنی پی ایس ایل کی فرنچائز فیس ایک سالانہ فیس ہے، جو پی سی بی کی آمدن کے 4 بڑے ذرائع ہیں، جن میں سب سے اہم فرنچائز فیس ہے، جو مکمل طور پر یقینی آمدن ہوتی ہے۔ پرانی ٹیموں سے پی سی بی کو تقریباً 11 سے 12 ملین ڈالر جبکہ نئی ٹیموں سے تقریباً 12.7 ملین ڈالر سالانہ حاصل ہوں گے۔ یوں مجموعی فرنچائز فیس 24 سے 25 ملین ڈالر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا رائٹس،
पीसीबी की सबसे बड़ी आमदन है, जिनके अलावा स्पॉन्सरशिप्स और टिकटों की फरोख्त से भी रकम आती है। पीएसएल की टीमों को बराह रास्त मीडिया राइट्स नहीं मिलते, बल्कि पीसीबी इन्हें मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप से हासिल शुदा आमदन में से रेवेन्यू शेयर फराहम करता है। इसके साथ साथ फ्रेंचाइज अपनी जर्सी, स्पॉन्सरशिप्स और मकामी मुआहिदों में से भी आमदन हासिल करती है। किसी भी टीम को पीएसएल जीतने से बराह रास्त माली फायदा महदूद होता है, ताहम असल फायदा शोहरत, ब्रांड वैल्यू और मुस्तकबिल की कमर्शियल डील्स की सूरत में सामने आता है। पीएसएल की पुरानी टीमों की फ्रेंचाइज फीस कम होने के हवाले से भी सोशल मीडिया पर सवालात किए जा रहे हैं। उनका जवाब यह है कि पुरानी टीमों ने इब्तिदाई दौर में मुआहदे किए जब सुपर लीग नई थी, रिस्क ज्यादा था और कामयाबी गैर यकीनी समझी जाती थी, जबकि अब पीएसएल मुस्तहकम और कामयाब लीग बन चुकी है तो नई टीमों से मार्केट रेट के मुताबिक फीस वसूल की जा रही है। ये निज़ाम बज़ाहिर गैर मुनसिफाना महसूस होता है, लेकिन दुनिया की तमाम बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में यही उसूल लागू होता है। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि दो नई फ्रेंचाइज की नीलामी दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर किया गया एक महंगा मगर पुरएतमाद सरमायाकारी का फैसला है, जिसके मुस्बत नताइज आइंदा चंद बरसों में वाज़ेह हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।